अस्सलाम वालेकुम। افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے جو کہ ایک ٹائم پیریڈ تک قائم رہے گا اور اس کے بعد ایک نئے سیٹ اپ کا اعلان کیا جائے گا جو کہ باقاعدہ طور پر افغانستان کی فل فلیج ایک گورنمنٹ ہوگی اور جس کے اندر طالبان کے کلیم کے مطابق ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی جس میں تمام سیگمنٹس آف سوسائٹیز کی شمولیت ہوگی، اور اس کے بعد جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں افغانستان کے وہ چلانا شروع کر دیے جائیں گے۔ لیکن اب جو فی الحال ایک عبوری سیٹ اپ قائم کیا گیا ہے اس کے اندر تمام جو وزراء ہیں، جو کیبنٹ ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک عبوری حکومت جو ہے یہ انکلوسیو نہیں ہے، اس میں طالبان سیٹ اپ سے باہر سے کوئی جو ہے وہ لوگ نہیں لیے گئے جن کو کابینہ میں شامل کیا جاتا۔ لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج جو گورنمنٹ آئے گی افغانستان کے اندر اس کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہوگا، کیونکہ طالبان جو فورس ہے وہ اب تک ایک فائٹنگ فورس کے طور پر عمل کرتی رہی ہے اور میدان عمل میں رہے ہیں، جو کہ یہ وہ کام تھا کہ جس کے لیے وہ 40 سال سے ٹرینڈ تھے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹرینڈ کیا جاتا تھا لڑائی کے لیے، اور وہ پھر میدان جنگ میں اترتے تھے اور وہ ان کو فتح جو ہے وہ نصیب بھی ہوئی۔ لیکن اب جب لڑائی ان کے کلیم کے مطابق اب ختم کر دی گئی ہے، اب انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے، اب انہوں نے اپنے آپ کو ایک فائٹنگ فورس سے نکال کر گورننگ فورس کے اندر ٹرانسفارم کرنا ہے۔ تو یہاں سے ان کے اصل چیلنجز جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک فورس فائٹنگ فورس کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے جو اپوننٹس ہوتے ہیں وہ دو کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ ان کے فرینڈ کے طور پر ان کو ریئیکشن دینا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور ان کو ہم نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، یا پھر دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اپوننٹ وہ ان کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب آپ گورننگ فورس میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو سارے سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو، چاہے وہ آپ کی مخالفت میں ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ان کو نیگوسیشن ٹیبل پر بٹھانا پڑتا ہے۔ اب تک طالبان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ کے بھی بہت زیادہ ماہر جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک کامیاب نیگوشیٹ کر کے ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا تھا۔ لیکن وہاں پر یہ دیکھا گیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ 20 سال کی جنگ لڑ کر سب کچھ ہار چکا تھا، اور ہارے ہوئے فیز میں وہ جو ہے وہ اپنے انخلا کے لیے ٹیبل پر آیا تھا، اور انہوں نے اپنا ایک سیف پیسج مانگا تھا، جس کی وجہ سے جو طالبان تھے ان کا ایک اپر ہینڈ تھا اس نیگوسیشن کے اندر، اور ان کو ایک کامیابی ملی یقیناً۔ لیکن جب آپ ایک گورننگ فورس کے طور پر ایک ملک کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو تمام کی تمام عوام، تمام کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ وار لارڈز ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں، وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، اپنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو انہوں نے ساتھ ملا کر چلنا ہے، چاہے وہ ان کی حکومت کی سے مخالفت ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ تو یہ ایک بڑا امتحان ہوگا جو کہ طالبان کا دیکھنے میں آئے گا کہ وہ کس طریقے سے اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے چیلنجز ہیں اس میں ایک سیکیورٹی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پنجشیر کی ہم نے لڑائی دیکھی، پنجشیر میں بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ طالبان نے تقریباً سارے ہی افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا بغیر ہی بہت بڑی کوئی فائٹ ہوئے، لیکن ایک پنجشیر ایک ایسا علاقہ تھا جس کے اندر بہت عرصے تک فائٹ جاری رہی، تقریباً 15 دن تک، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کی فتح کا اعلان کیا گیا، اور جس کے بعد ایک حکومت کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی بھی بہت سارے وار لارڈز موجود ہیں افغانستان کے اندر جو کہ سر اٹھا سکتے ہیں دوبارہ سے۔ ابھی بھی کابل میں اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، کچھ پاکستان کے خلاف ہیں تو کچھ افغانستان کے خلاف ہیں، طالبان کی حکومت کے خلاف ہیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک امن امان قائم کیا جاتا ہے افغانستان کے اندر، اور کس طریقے سے جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، کیونکہ جب امریکہ اس خطے سے گیا ہے تو انہوں نے یہ بھی اپنے آپ کو، اپنی عوام کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم 20 سال مطلب ایسے ہی نہیں بیٹھے رہے افغانستان میں، ہمارا بیٹھنے کا کوئی مقصد تھا۔ تو وہ فیول اپ کر سکتے ہیں داعش کو افغانستان کا امن تباہ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو دیگر سیگمنٹس ہیں ان کو بھی، ان کے ذریعے بھی جو انتشار ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے افغانستان کے اندر۔ تو طالبان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اپنے
امن اپنے ملک میں کیسے قائم کرتے ہیں، کیونکہ جو تیسرا چیلنج ہے وہ بھی اسی امن سے جڑا ہوا ہے کہ جو معیشت کیسے اٹھائیں گے، کیونکہ 20 سال سے بھی زائد ایک عرصہ ہے کہ افغانستان جنگ زدہ ملک تھا. وہاں نہ تو انفراسٹرکچر ہے، نہ ہی صنعتیں ہیں، نہ ہی دیگر ایسی کوئی زرعی جو شعبہ ہے اس کی پیداوار ہے کہ وہ اپنے ملک کو فوری طور پر چلا سکیں. تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو فورن ایڈ ہے، اس کے ذریعے طالبان اپنی حکومت کو، اپنے ڈے ٹو ڈے میٹرز کو چلائیں گے، یا پھر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اپنے ملک کے اندر دوسروں کی صنعتیں لے کر آنا، دوسرے ممالک سے کاروبار لے کر آنا، دوسرے ممالک سے سرمایہ کاری لے کر آنا، تاکہ جو انڈسٹری ہے وہ بوم کرے، انڈسٹری لگے، اور جو معیشت ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور ملک جو ہے وہ خوشحال ہو. تو وہ اس کا ایک واحد یہ راستہ ہے کہ جب امن و امان کریٹ ہوگا ملک میں، تبھی ایک سازگار ماحول کریٹ ہوگا، تو ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکیں گی. کیونکہ پاکستان میں بھی دیکھا گیا تھا کہ جب سی پیک چائنا لے کر آ رہا تھا تو ایک ہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ امن و امان قائم کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جو طالبان ہیں، پاکستانی طالبان، ان کی جانب سے بہت زیادہ دہشت گردی کے ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ واقعات ہوتے تھے، اور پاکستان نے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے سب سے پہلے 2 بڑے آپریشن کیے، ضرب عضب اور رد الفساد، جس کے بعد جو ہے وہ سی پیک کا راستہ ہموار ہوا پاکستان میں. تو اور اس کے بعد بھی ایک اسپیشل فورس جو ہے وہ پاک آرمی کی تعینات کی گئی تھی تمام کے تمام سی پیک کے پیسج کے اوپر، جس کا ایک ہی کام تھا کہ وہ سی پیک پر کام کرنے والے عملے اور جو دیگر سٹاف ہے اس کی جو حفاظت ہے وہ یقینی بنائے. تو اسی طریقے سے افغانستان میں بھی سیم سچویشن ہوگی. چائنا نے بھی ایک اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا سلک روٹ جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں، افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو ان کو بھی یہی شورٹی جو ہے وہ چاہیے ہوگی افغانستان سے بھی، جو کہ پاکستان سے چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو چیلنجز ہیں وہ ڈیلیوری کے ہیں، یعنی افغان گورنمنٹ تو بنا لی جائے گی، اس میں انکلوسیونیس بھی کسی حد تک شامل کر لی جائے گی، لیکن ڈیلیور کیا کر پائیں گے؟ کیونکہ جو بیوروکریسی ہے وہ گزشتہ 20 سال میں انہی لوگوں کی لگائی گئی ہے جو کہ جن کی حکومتیں قائم رہی ہیں، اور وہ حکومتیں جو ہے وہ امریکہ کی آشیرواد سے قائم ہوئی تھی. تو انہی کے لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ بیوروکریسی میں اور دوسری جگہوں پر تعینات ہیں. تو کیا انہی لوگوں کے ساتھ، اسی سول سیٹ اپ کے ساتھ، کیا وہ افغان طالبان اپنے حکومتی جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں ان کو ایسا طریقے سے چلانے میں کیا کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ یہی ایک پریکٹس پاکستان میں بھی دیکھی جا رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے جب کرپشن کے خلاف اور دیگر جو چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو ان کو بیوروکریٹک ہرڈلز کا بہت زیادہ سامنا ہے، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے بغیر، آپ اس کو ساتھ لیے بغیر آپ کبھی بھی ایک کامیاب حکومت نہیں چلا سکتے. 5واں جو بڑا ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا طالبان دنیا بھر کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور کیا جو دیگر ممالک ہیں وہ طالبان کی گورنمنٹ کو منوعن تسلیم کر لیں گے، اس کے ساتھ ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ میں آ جائیں گے. 6 ممالک تو ایسے ہیں جو انیشیل طور پر تیار بھی ہیں، اور طالبان نے بھی ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ اناؤنس کریں گے جب، تو وہ جو ملک ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں، پارٹیسپیٹ کریں اور مل کر جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. یہ دیکھنا ہوگا ہم نے کہ کون سے چیلنجز ان کو سامنے آئیں گے ان کے، کیونکہ خاص طور پر جو یورپین کنٹریز ہیں اس میں ان کو کافی حد تک ریزرویشنز ہیں طالبان کی حکومت سے. وہ ہیومن رائٹس کے کافی سارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور طالبان کی حکومت کیسی ہوگی یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پتہ لگے گا کہ کیا دنیا ان کو ایکسیپٹ کر پاتی ہے، اور وہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے کیا اس اہل ہیں کہ وہ دنیا کو اپنے ساتھ ملا پائیں گے. نیگوشیشن جو ہے ان کی وہاں پر وہ اصل نظر آئے گی کہ وہ کتنا انہوں نے اس 20 سال کی وار سے نیگوشیشن سیکھی ہے. جو چائنا ہے وہ اگر ایکسیپٹ کرتا ہے طالبان کی حکومت کو
تو یہ جہاں پر ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن کر ثابت ہو سکتا ہے طالبان کی حکومت کے لیے، وہیں پر ایک بہت بڑا چیلنج بھی ثابت ہوگا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کونسل میں ایک پرماننٹ ممبر ہے اور اس کی جو ہے وہ ویٹو پاور ہے۔ اگر طالبان کے خلاف سیکیورٹی کونسل کے اندر کوئی ایسی کوئی قرارداد آتی ہے دنیا بھر کے ممالک کی جانب سے، تو چائنا اس کا جہاں پر ساتھ دے سکتا ہے اس کو ویٹو کرنے کے لیے، تو وہیں پر ایک چیلنج بن کر ابھرے گا، کیونکہ جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی جب چائنا کا دورہ کیا تھا، تو چائنیز جو حکام تھے انہوں نے ایک مطالبہ سامنے رکھا تھا کہ ایسٹ ترکستان موومنٹ جو ہے اس کو کرب کیا جائے، اور طالبان کی حکومت کے انڈر جتنے بھی جو اسلامک موومنٹس ہیں افغانستان کے اندر ان کو بھی کرب کیا جائے گا، اور طالبان جو ہے وہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ چائنا کے خلاف جتنی بھی موومنٹ چل رہی ہیں ان کے ساتھ نہیں رکھے گا، بلکہ اس کا کلا کما کرے گا، اور چائنا کے لیے کوئی بھی تھریٹ نہیں ہوگا، اس کی سرزمین سے کوئی بھی ایسی تحریک نہیں چلے گی کہ وہ جس کو چائنا جو ہے وہ فیئر کے طور پر لے گا۔ طالبان کی جانب سے بھی بہت بار کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی کے لیے طالبان آواز اٹھائیں گے، اور طالبان نے بھارت کو بھی ایک واضح میسیج دیا ہے کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے۔ تو جو چائنا نے مطالبہ کیا ہے ایسٹ ترکستان موومنٹ کو کرب کرنے کا، تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج بن کر ابھر سکتا ہے طالبان کے لیے، کہ کیا طالبان اپنے نظریاتی طور پر اپنے نظریات کو فالو کرتے ہوئے ایسٹ ترکستان موومنٹ اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، یا پھر اپنی چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے ایسٹ ترکستان موومنٹ کی جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، جو سرکردہ کارکنان ہیں، ان کو پکڑیں گے، ان کی پکڑ دھکڑ کر کے چائنا کے حوالے کریں گے، یا اس تحریک کو اپنی افغانستان کی ٹیریٹری سے باہر نکالیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی بن کر ابھر سکتا ہے۔ پھر جو چائنیز لون ہوں گے، جو چائنیز انفراسٹرکچر بنانے کے لیے جو معاہدے ہوں گے، اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ چائنا کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سری لنکا کو جب انہوں نے لون دیا تو سری لنکا جو ہے وہ اب بہت زیادہ چائنا کے جس کو کہتے ہیں کہ انڈر انفلوئنس آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو لون ٹرمز ہیں چائنا کے ساتھ وہ بھی ابھی تک ریویل نہیں ہو پائے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ بھی اس پر خاصی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ کن ٹرمز پر آپ نے لون لیے ہیں۔ IMF کی کنڈیشنز میں بھی یہ بار بار باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو افغانستان کو بھی جب چائنا جو ہے وہ لون دے گا تو کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی اس کی، اور کن جو ہے وہ شرائط کے تحت معاہدے کیے جائیں گے، تو یہ ایک بڑے چیلنج کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ اور دیگر بھی کچھ چیلنجز ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ طالبان حکومت کو درپیش ہوں گے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں تمام کی تمام پکچر جو ہے وہ سامنے آتی رہے گی، اور آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔